بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر آڈینس، آج ہماری تقریر کا عنوان ہے قائد اعظم ایک تحریک ایک عہد۔ صدر عالی شان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے قائد اعظم ایک تحریک ایک عہد۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہماری تحریک آزادی کے سب سے بڑے ہیرو بلکہ رہنما ہے۔ قائد اعظم محض ایک نام نہیں بلکہ یہ ایک تحریک اور ایک عہد ہے۔ اس مضبوط و مستحکم تحریک اور عہد جس نے ہنود و نصارہ کے کسر کو زمین بوس کر دیا، جنہوں نے پستیوں میں گھرے مسلمانوں کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کے دم لیا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہی ہوں وہ ہے میرے قائد محمد علی جناح، جنہوں نے ملت کی کشتی کو بھنور سے نکال کر منزل پر پہنچایا۔ لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پر جن کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ اے قوم اپنے قائد کی قدر کر، اے قوم اپنے قائد کی قدر کر، اسلام کا نشاں ہے محمد علی جناح۔ جناب صدر ذی وقار، قائد اعظم ایک ایسا نام ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ اب تک دھڑکتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جو اسلام کے گلشن میں ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا چاند ہے جو ملت کی پیشانی پر ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا، جو ہر ظلمت میں روشنی بن کر نکلے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایسا قائد ہے جو اپنے ارشادات اور فرمودات سے ہماری روح کو بیدار رکھتا رہے گا۔ یہ ایسا ذکر ہے جو اپنوں اور دشمنوں کی زبانوں سے ہوتا رہے گا۔ یہ ایسا نغمہ ہے جو وطن کی فضاؤں میں قیامت تک گونجتا رہے گا۔ صدر ذی وقار، آج قائد اعظم ہم میں موجود نہیں، لیکن آپ کا لافانی کارنامہ پاکستان کی ہستی کے دوام کا باعث ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کی خوشبو پاکستان کی فضاؤں کو معطر کرتی رہے گی، اسے مہکاتی رہے گی۔ میر محفل اور سامعین معظم، ہم قائد اعظم کی شخصیت کو کسی آئینے میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت بے مثل اور بے مثال نظر آتی ہے۔ اگر ہم قائد اعظم کی شخصیت کو تنہائی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ اقبال کے اس شعر کی تفسیر ہے: انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ صدر عالی شان، اگر ہم قائد اعظم کی شخصیت کو مستقل مزاجی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ گلاب کا پھول توڑنے کے لیے بھی نہیں جھکتے۔ جس میں یہ صفت ہو وہ جھک نہیں سکتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بڑے کٹھن اور دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا، مگر وہ بالکل نہ گھبرائے۔ ان کے پائے استقلال میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی۔ انہوں نے تمام مشکلوں اور مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے راستے کی ہر دیوار کو گرا دیا۔ وہ کٹ تو سکتے تھے، جھک نہیں سکتے تھے۔ سامعین کرام، اگر ہم قائد اعظم کی حاضر دماغی کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو مجلس قانون سازی میں مسٹر جارج تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران اس نے ابراہم لنکن کا حوالہ دیا۔ قائد اعظم اس پر فوراً بولے: ملاحظہ کیجئے کہ ابلیس بائبل کا حوالہ دے رہا ہے، حالانکہ اس نے کبھی بائبل نہیں پڑھی۔ صدر محفل، مسٹر گاندھی نے ایک مرتبہ قائد اعظم سے پوچھا: میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا: آپ میرے نام کے متعلق بالکل فکر نہ کریں، گلاب کو کسی بھی نام سے پکارا جائے اس کی خوشبو میں فرق نہیں آتا، وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ قائد اعظم سے متاثر ہو کر مسز وجے لکشمی پنڈت نے ایک مرتبہ خوبصورت انداز میں یوں کہا: اگر مسلم لیگ میں 100 گاندھی اور 20 آزاد ہوتے اور اس کے مقابلے میں
کانگریس میں صرف نصف جنا ہوتے تو ملک کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ صدر ذوالفقار، آپ نے دیکھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی صلاحیتوں کا لوہا مانتے اور عظمت کا اعتراف کرتے تھے، آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب میں اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اس کی نگاہ شکن برق پاش تھی، اس کی نگاہ شکن برق پاش تھی، سیلاب بے پناہ میں ساحل تراش تھی، سیلاب بے پناہ میں ساحل تراش تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔